جنرل سمریز صاحب، آپ سے بھی، آپ سی پیک کے بھی ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کو پہلے اکانومی سے شروع کروں گا۔ پی ٹی آئی کی بھی حکومت بنی تھی تو ہمیں سعودی عرب سے، یو اے سے امداد لینے میں عمران کے پہلے وزٹ میں کچھ نہیں تھا ملا، ہمیں تسلی ولی کی، انہوں نے گلے والے ملے، پھر ہمیں چیف کو بھیجنا پڑا، چیف کے وزٹ کے بعد دوبارہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ گئے، پھر ہمیں $10 ارب کا پیکج ملا، کمبائنڈ پیکج تھا سعودی عرب، یو اے، قطر اور چائنا سے۔ اب دوبارہ پیٹرن وہی نظر آتا ہے، چیف کا وزٹ ہوا ہے چائنا کا تو 2.3 بلین مٹیریلائز ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ سعودی عرب اور یو اے قطر سے بھی کچھ ایسا ہی یاد ہے۔ ندیم صاحب، تھینک یو ویری مچ، مجھے آپ نے اس پروگرام پہ بلایا۔ دیکھیں، میں تھوڑی سی چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ پاکستان انفارچونیٹلی بڑے لمبے عرصے کے لیے کانفلکٹ میں رہا ہے، اور پرٹیکولرلی 1979 آنورڈس۔ ایک میں آتھر کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یو ایس آتھر۔ اس نے اپنی بک میں لکھا ہے، ٹی وی پال از ہز نیم، اس نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے ریسورس قرض سے، اور پاکستان سفر کر رہا ہے اسٹریٹجک قرض سے۔ وہ آگے اسے ایکسپلین یہ کرتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے پاس ریسورسز اتنے زیادہ، نیچرل ریسورسز، کہ ان کے پاس موٹیویشن نہیں ہے ٹو ورک ہارڈ۔ پاکستان کے پاس اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین ہمیں ایزی منی مل جاتی ہے، تو ہمارے میں بھی موٹیویشن نہیں ہے ٹو ورک ہارڈ۔ اس کو میں ریلیٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ یہ جو مسائل ہو رہے ہیں، کہ جب ہم عمران خان پرائم منسٹر آئے تو یہی ایشو تھا، ہم اپنے فرینڈس کے پاس جا رہے تھے اور ہم ان سے مالی امداد مانگ رہے تھے۔ عرب ورلڈ جو ہے انہوں نے تو ہمیں ٹیبل پہ رکھ دی، انہوں نے دے دیا ہمیں۔ چائنا کے پاس جب گئے تو چائنا نے کہا کہ جی ہم آپ کو ٹریڈ کی سپیس دیتے ہیں 1 بلین کی، آپ جائیں جا کے سکسیسفلی کریں، ہم آپ کو مزید دے دیں گے۔ تو مجھے جو یہ نظر آیا کہ چائنا چاہتا تھا کہ ہم کام کریں، کام کر کے ہم پیسے لیں رادر دین ایزی منی لیں۔ تو یہ جو ہمارے سسٹم میں ایک کمزوری ڈیولپ ہو گئی ہے ایزی منی کی، کہ آسانی سے کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جائیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری انفارچونیٹ کہ ہم گفتار کے تو بہت اچھے غازی ہیں، کردار کے غازی ابھی تک نہیں بن سکے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ فلاں بدل جائے، فلاں بدل جائے، خود کو نہیں ہم بدلنا چاہتے۔ ملک جو ہے اس کی سب سے بڑی ابھی ولنریبلٹی جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی ہے، آلدو اس سے زیادہ میں کہوں گا پولیٹیکل سٹیبلٹی، بیکاز پولیٹیکل سٹیبلٹی ہر چیز کا ایک بیسک ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اکنامک سٹیبلٹی ہماری بہت بڑی ولنریبلٹی بن جائے گی۔ جب تک ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کرتے اور ویل مینیج نہیں کرتے، ہم یہ باہر کے چند ٹکڑوں پہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ سر، یہ تو ڈنگ ٹپا ہوا ہے۔ میں تو آئی ایم ایف اس وقت سب سے بڑی مجبوری ہے، لینا آپ کو پڑے گا، لیکن میری دلی خواہش ہے اور دعا ہے کہ سال 6 مہینے میں ہم آئی ایم ایف سے آگے نکل جائیں، جان چھڑوا لیں، کیونکہ یہ جو کچھ کنڈیشن لگاتا ہے نا، 15% پہ پالیسی ریٹ لے جاؤ، روپے کو اور گرا دو، یہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ مہاتر محبت انہوں نے ریکارڈ پہ کہا تھا، آئی تھنک 2 دفعہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران، ایکس پرائم منسٹر کو ایڈوائز کیا کہ ان کے چنگل سے نکلو، اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو ان کے چنگل سے نکلو، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک سے سنسیئر ہوں اور ہم وہ ڈیسیجنز لیں جو کہ ملک کے لیے بہتر ہے۔